ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا تھا، بڑی مشکل سے آئی ایم ایف پروگرام کیا، یہ کہنا ہے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب 12 جولائی کو آئی ایم ایف سے میٹنگ ہے اور انشاءاللہ معاہدہ ہو جائے گا۔ جبکہ دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کہا ہے کہ آمروں کٹ پتلیوں کا دور قصہ پارونہ بن چکا، پاکستان کا آج اور کل صرف جمہوریت ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ آغا مسعود سینئر صحافی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ۔ آغا صاحب کیا کہیں گے، کیونکہ آئی ایم ایف سے جو معاہدہ ہوا ہے اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اس کے ثمرات اب آنا شروع ہو جائیں گے اور اس کے ثمرات عام لوگوں تک بھی پہنچیں گے۔ ڈالر گو کے نیچے آیا 2 دن، لیکن پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کی اڑان جو ہے وہ شروع ہوئی ہے۔ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں سر اس معاہدے کو، خاص طور پر جو آئی ایم ایف سے معاہدہ ہوا اور اس کے بعد کہا ہی جا رہا ہے کہ جی اب معیشت میں بہت حد تک فرق پڑے گا اس سے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات ان لوگوں نے بڑی مدد کی تھی، اور بعد میں جب یہ وزیر اعظم پیرس گئے تھے تو انہوں نے وہاں پہ بات کی تھی آئی ایم ایف کے متعلقین سے، تو اس میں بھی ان کا بھی بڑا رول ہے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے تھوڑی سی نرمی آئی ہے۔ آپ کی جو ڈیفالٹ ہونے کا ایک بڑا چرچا تھا ملک میں کہ ڈیفالٹ ہو جائے گا، لیکن اب وہ انشاءاللہ تعالی ڈیفالٹ نہیں ہوگا۔ اور یہ ہے کہ اب یہ جو 3 بلین ملے ہیں یہ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے، اور یہ اسٹاف لیول کا مطلب یہ کہ ایگریمنٹ ہے۔ اب دیکھیے کہ جب یہ سلسلہ ختم ہوگا دسمبر میں، تو جو نیا مطلب ایگریمنٹ ہوگا اساف کا، تو اس کے تحت دیکھیں گے پاکستان میں کتنے پیسے ملتے ہیں اور کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ ابھی تھوڑا سا جو ایک عام خبر تھی کہ ڈیفالٹ ہو جائے گا، اور اس سے ہم لوگ مطلب یہ کہ بچ گئے ہیں، اور اب ہمارے کام یہ ہونا چاہیے کہ اپنی اکنامی کو ٹھیک کریں، اور جو کنڈیشنز رکھی ہیں آئی ایم ایف نے تو اس کو ہم پوری کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر ہم نے وہ کنڈیشنز پوری کر لی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی آئندہ کے لیے۔ لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کے جو اکنامک مینیجرز ہیں وہ بڑے مطلب یہ کہ وطن دوست نہیں ہیں، وہ آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز ہیں اس کو وہ ٹوسٹ کریں گے اور کہیں گے کہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنز کو اگر ہم نے نیت و لال کا ثبوت دیا اپنے رویے سے، تو مطلب یہ 3 بلین تو مل گئے، پھر آئندہ آپ کو پیسے بھی نہیں ملے گا۔ پھر ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ 25 بلین آپ کو دینے ہیں 3-4 مہینے کے بعد، وہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ تو وہ پیسہ کہاں سے آئے گا، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اہم سوال ہے، لیکن اس میں ظاہر ڈیفالٹ کا خطرہ تھا، سر پہ تلوار لٹک رہی تھی، اور یہ معاہدہ ہوا اور 3 بلین کا ظاہر پاکستان قسطوں کی شکل میں یہ پاکستان کے پاس 3 ارب ڈالر آ جائیں گے، تو وہ خطرہ تو ٹل گیا۔ لیکن جتنی کڑی شرائط پر سر یہ ملا ہے ہمیں، اور اس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ ملنے کے باوجود بھی مہنگائی میں اضافہ ہوگا یا کسی حد تک فرق پڑے گا، نیچے آئے گی جس طرح ڈالر نیچے آنا شروع ہوا ہے؟ دیکھیے، مہنگائی جو ہے ایک عام آدمی کا مسئلہ ہے، یہ حکومت جو کر رہے ہیں ان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک چند لوگ ہیں، 1% لوگ ہیں کہ جو حکومت کر رہے ہیں اس ملک میں، اور حکومت کے جتنے بھی وسائل ہیں، ملک کے وسائل انہی کے پاس ہیں۔ اور آپ کو اگر یقین نہیں ہو تو آپ گوگل پہ دیکھ لیجیے وہ کون کون سے لوگ ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا طبقہ ہے 1% کا۔ خود مفتہ اسماعیل نے اس بات کا اظہار کیا اپنے مختلف ٹی وی پروگراموں میں، اور ڈان کے اندر اپنے کالم میں لکھا ہے کہ 1% لوگ پاکستان میں عیاشی کر رہے ہیں، ان کو عوام سے کوئی تعلق نہیں کہ ان پہ کیا گزر رہی ہے، مہنگائی کے کیا اثرات ہیں، سماج کس طریقے سے منتشر ہو رہا ہے، سماج کی کیفیت کیا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ تو عام آدمی جو ہے نا، وہ اس سے عام آدمی کو کیا ریلیف ملے گا؟ آپ مجھے بتائیے، آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے ایسیٹس بیچنا شروع کریں گے نا، ہے نا؟ ایک تو کنڈیشن یہ بھی ہے۔ دوسری کنڈیشن جو ہے کہ وہ جو یہ ظاہر نہیں کرتے عوام میں، وہ سب کہا ہے کہ اپنی سادگی اختیار کریں اور کرپشن کو ختم کریں۔ یہ کرپشن ختم ہی نہیں کر سکتے۔ یہ ہر سطح پر آج بھی اگر آپ کو یقین نہیں ہو تو اسلام آباد میں کسی بھی یعنی معتبر صحافی سے، وہ صحافی جو معتبر ہے اور وہ ان کے پے رول پہ نہیں ہے پولیٹیکل پارٹیز کے، آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ آئی ایم ایف کا یہ ایک اور مطلب کنڈیشن ہے کہ آپ ملک میں کرپشن کو ختم کریں اور سادگی اختیار کریں، اور نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر جو ہیں۔ لیکن اس میں آغا صاحب آپ کی بات درست ہے، لیکن جب گورنمنٹ کے نمائندگان سے ہم جب یہ سوال کرتے ہیں تو ان کی جانب سے کہا جاتا ہے جی دیکھ لیجئے، اگر بھاری بھرکم ہماری کابینہ ہے بھی تو ہم تو تنخواہیں وصول نہیں کر رہے، اس سے زیادہ سادگی کیا اختیار کریں؟ جھوٹ بولتے ہیں۔ دیکھیے، میں آپ سے بتاؤں، حج کے سلسلے میں دیکھ لیجیے، آپ دیکھیں کتنے لوگ جو ہے جہاز لے کے گئے، فری حج کیا ہے۔
آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے عارف مسلمان علوی صاحب گئے 52 افراد، حالانکہ 18 صرف آفیشیلی کہے تھے سعودی عربیہ نے. نہیں مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ صدر مملکت ہیں، ڈینٹسٹ ہیں، ان کو تو میرا خیال ہے کہ ان کی کلینک دیکھیے کہ لاکھوں روپے کی کلینک ان کی چل رہی ہے، لیکن ان کو شرم نہیں ہے، ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، ہے نا. اس کے بعد یہ مفت حج کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ دنیا میں مفت حج ہوتا ہے؟ حج تو جو ہے انسان اپنے پیسے بچا بچا کے کرتا ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے. یہ مطلب لوگوں کے ٹیکس کے پیسوں پر عیاشی کر رہے ہیں اور شرم بھی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ تھوڑی تو شرم اور وہی ہے جن کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ایئرپورٹ پر بینچ پر سوتے ہوئے تصویریں بنوانا، کراچی میں بارش آ جائے تو کشتیوں میں نکلنا، وہ سادگی اور عوام کا درد. اور اب پتہ چلا کہ جی جب اقتدار میں آئے اور اس سیٹ پر پہنچے ہیں تو پھر پتہ چلا کہ اصل حقیقت کیا ہے. ہاں سر، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. دیکھیے یہ منافق لوگ ہیں، اور منافق جو ہے نا، اس کی جو قرآن کریم میں اس کی جو تعریف کی گئی منافق کی، کافروں سے بدتر ہے منافق. یعنی کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے. تو یہ تو ایک بڑی تعداد منافقین کی ہے کہ نہ جو اسلام پر یقین رکھتے ہیں، نہ اسلام کی تعلیمات پہ یقین رکھتے ہیں. عوام کے دکھ و درد کا ان کا دور دور سے وابستہ نہیں ہے. آپ دیکھیے سندھ میں بارشیں شروع ہونے والی ہیں. اچھا، پہلی بارشوں سے جو لوگ متاثر ہوئے تھے آج بھی رو رہے ہیں. سندھی ٹی وی پہ دیکھیے کہ سندھ کے بیچارے غریب عوام آ کے روتے ہیں کہ ہمیں کوئی مدد نہیں ملی، ہمیں کوئی کسی قسم کی امداد نہیں ملی، ہم بھوکے ہیں، ہماری کشتیاں ایسی پڑی ہوئی ویران پڑی ہوئی ہیں جو مچھیارے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے ان کو کیا درد ہے یار؟ اب 15 سال سے پیپلز پارٹی اقتدار میں ہے. آپ مجھے بتائیے انہوں نے کر کے کیا دیا ہے؟ اب یہ وہاب کو لے کر آئے، وہاب مرتضی وہاب کو جس طرح دھاندلی سے لے کر آئے، یہ کر نہیں سکتا. کراچی کے مسائل اتنے گھمگیر ہیں، یہ کر ہی نہیں سکتا. اس میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے. اچھا، اس پہ سر بڑی اہم بات یہ بھی ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں خاص طور پر آئی ایم ایف کی، یہ تو بالکل درست ہے آپ کی باتیں کہ جی عام لوگ تو ظاہر ہے مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں. اچھا، چونکہ کڑی شرائط پر سر قرضہ ہم نے لیا ہے آئی ایم ایف سے، اور ڈالر ظاہر ہے 2 دن تو نیچے آتا رہا، اسٹاک ایکسچینج اوپر بھی گئی، 100 انڈیکس میں بہت زیادہ اضافہ بھی ہوا اور لوگ خوش تھے. لیکن اب دیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ دوبارہ وہی حالات ہو گئے. لیکن چونکہ اس گورنمنٹ کے آغاز تقریباً کوئی 36 یا 37 دن باقی ہیں، تو ان 36-37 دنوں میں تو کوئی چمتکار ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ ہو سکے گا. سر میں آپ کو بتاؤں اور ہاتھ جوڑ کے یاد کر رہا ہوں کہ اپنے سارے کام اپنے کروا رہے ہیں. آج نیب کا پڑھ لیجئے، جو ترمیمیں ہوئی ہیں، 8-9 ترمیمیں ہوئی ہیں، ان ترمیم میں کیا ہے؟ سارے ان کے حق میں بات گئی ہے. دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ یہ اقتدار میں اس لیے آئے تھے کہ سارے اپنے جو کیسز ہیں اسے ختم کروا لیں، بشمول نواز شریف کے، بشمول آصف زرداری کے. سر نواز شریف صاحب تو آپ کو لگ رہا ہے وطن واپسی، وہ تو دبئی تک آئے اور پھر جدہ اور وہاں سے پھر یو کے. نہیں وہ آ جائیں گے. آپ کو نہیں معلوم کہ ایک چھوٹا یہ دراصل یہ ہے کہ یہ بڑے لوگوں کا کھیل ہے. ہم غریب لوگ جو ہے نا ان کی حرکات و سکنات سے کوئی اپنا نتیجہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ان کے اپنے ٹھاٹ ہے زندگی کے، اور اس ٹھاٹ میں یہ لوگ رہ رہے ہیں. یہ آئے گا، ضرور آئے گا. اور اس نے خود کہا ہے کہ میں 34 مرتبہ وزیر اعظم بنوں گا. بلکہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک صحافی ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ بڑا مطلب وہ حکومت سے اس کو بڑے وسائل ملے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہا تھا کہ نواز شریف کو جو ہے وزیر اعظم بنایا جائے. تو یہ اس قسم کی باتیں جو ہے نا پھیلائی جا رہی ہیں، لوگوں کو مطلب بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ یہ آ کے بہت کچھ کر دیں گے. اچھا، اس پر 2 رائے ہیں آغا صاحب. ایک طرف تو کہا جاتا ہے جی دیکھیے آپ خان صاحب کو لے کر آئے، تجربہ نہیں تھا، انہوں نے خود بھی تسلیم کیا تجربہ نہیں تھا، ملک کا بڑا غرق کر دیا 3.5-4 سال میں. تجربے کار لوگ چاہیے، تو میاں صاحب کو تجربہ بہت ہے، 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے ہیں پاکستان کے. اچھا مجھے بتائیے کہ آپ ایمانداری سے بتائیے، کیا یہ عوام کی قوت سے وزیر اعظم بنی تھی کہ گیٹ نمبر 4 سے وزیر اعظم بنی تھی؟ دیکھیے میں بتاؤں، میں تو دراصل ان صحافیوں میں سے ہوں، غریب آدمی ہوں، ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہتا ہوں، ٹھیک ہے. مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مجھے کس سے میں کالم لکھتا ہوں، اس سے مجھے پیسے ملتے ہیں، ٹھیک ہے، چھوٹے موٹے پروگرام کے پیسے مل جاتے ہیں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. میں حرام کو حرامی سمجھتا ہوں، میں اسلام کے جو تعلیمات ہیں ان کو تعلیماتی سمجھتا ہوں. اچھی بات سر، بہت کم صحافی ہیں ایسے دوست آپ کی بات. چنانچہ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. مجھے یہ ہے کہ یہ چاہے 36 مرتبہ بن جائے. ابھی آپ کو معلوم ہے چند دن پہلے لوگ پاکستان کے لوگ کرتے تھے اسحاق ڈار جس دن آ جائے گا ڈالر کم ہو جائے گا، اسحاق ڈار کی وجہ سے ملک کے اندر جو ہے دودھ اور شہد کی نہریں بہنے لگی. اب وہی اسحاق ڈار جو ہے نا، جس نے آئی ایم ایف کو ناراض کیا، جس طریقے سے آئی ایم ایف کے بارے میں اس نے گفتگو کی، تو اس سے کیا نتیجہ نکلا کہ آپ کو اس نے مطلب یہ گھٹنے ٹکوا دیے، ہر جگہ آپ کے بھیک مانگ رہے ہیں. آپ وزیر اعظم آغا صاحب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا مجبوری تو تھی ہماری؟ نہیں دیکھیے، میں آئی ایم ایف کے پاس مجبوری تھی. میں صرف آپ بتاتا ہوں کہ دیکھیے
IMF کے پاس کوئی پہلی مرتبہ تو آپ نہیں گئے, آپ 21 مرتبہ IMF کے پاس گئے, لیکن کبھی ایسا بحران پیدا نہیں ہوا جو اس دفعہ ہوا ہے. آخر کہیں نہ کہیں تو ہماری غلطی ہے نا. سر دیکھیں, غلطیاں تو بالکل ہیں, سب نے کی ہیں, سب حکمرانوں نے کی ہیں, لیکن اس میں اس بار ایک یہ بھی موقف کچھ لوگوں کا ہے کہ جی چونکہ امریکہ بہادر کو بھی ناراض آپ نے کیا ہوا ہے, کچھ باتیں آپ نے تسلیم نہیں کی ہیں, اور امریکہ کے زیر تسلط ہے IMF اور یہ بڑے مالیاتی ادارے, تو وہاں سے بھی کچھ نہ کچھ تو اس طرح کی بات تھی جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ یہ کچھ کیا گیا ہے. دیکھیے جہاں تک امریکہ کے دیکھیے ناراضگی کا تعلق ہے, دیکھیے امریکہ کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے آپ سے, جو پھر جی جن پنگ نے ابھی حال ہی میں اپنے بیان میں کیا ہے, کہ آرٹیکل کے اندر جو میں پڑھ رہا تھا, انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ چین کے زیادہ قریب مت آئیں, یہ جملے ہیں, اور سی پیک کے سلسلے میں جو ہے آپ اپنا لو پروفائل رکھیں. سر یہ دباؤ بھی تو ہے, پھر کوئی بھی گورنمنٹ ہوگی یہ دباؤ کا سامنا تو ہوگا. آپ جو کہہ رہے ہیں, میں آپ سے بات سے 100% اتفاق کر رہا ہوں کہ امریکہ کا یہی رویہ ہے اور وہ ہندوستان کو استعمال بھی کر رہا ہے, لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ چین نے ابھی حال ہی میں بلنکن جو ان کا سیکرٹری خارجہ بیجنگ میں ملاقات بھی کی ہے, اس نے کہا کہ دیکھیے ہم مل جل کے اپنے معاملات طے کریں, لیکن ہمیں کولڈ وار شروع نہیں کرنی چاہیے. کولڈ وار جو شروع ہو چکی تھی اس سے پوری انسانیت کو بڑا نقصان پہنچا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ ناراض تو ضرور ہے, لیکن امریکہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کے گھٹنے ٹیک دے. امریکہ ایک بہت بڑی طاقت ہے, اور ابتدا میں آپ کو معلوم ہے قائد اعظم کی آپ خطوط پڑھ لیجئے, اور اس سے لے کے لیاقت علی خان کے دورے کو دیکھ لیجئے, ہر جگہ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ امریکہ نے پاکستان کی مدد کی ہے. آپ امریکہ کر کے امریکہ کو ناراض جو کرتے ہیں, اس سے میرا خیال ہے ہم اپنے ملک کے مفادات کو جو ہے نا زر پہنچاتے ہیں. ہمارے امریکہ سے کیا مقابلہ ہے, امریکہ جو ہے نمبر 1 اکنامی ہے. نہیں سر, مقابلے کی بات نہیں ہے, لیکن ہمیں بھی دنیا کی طرح سب سے پہلے اپنا ملک دیکھنا ہے, پاکستان دیکھنا ہے, ہمارے مفادات کہاں ہیں, ہمارا ملک کہاں زیادہ بہتر انداز سے آگے بڑھ سکتا ہے. تو ظاہر بلاک تو سر راتوں رات تبدیل بھی نہیں ہوتے, اگر ہم سر کہا جاتا ہے امریکن بلاک میں تھے, شاید اب دوسرے. بھائی آپ نے بہت اچھی بات کی, کوئی آپ کو بلاک میں کیوں شامل کرے گا, آپ کی وہ حیثیت بھی تو نہیں ہے نا, آپ اکنامک پاور بھی نہیں ہے, آپ سوشل پاور بھی نہیں ہے, آپ عوام کی ایٹمی طاقت 58 ملکوں میں اسلامی ممالک میں پاکستان واحد ایٹمی طاقت ہے, دنیا کا 7واں ملک ہے. دیکھیے یہی چیز جو ہے نا, دیکھیے آپ یہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایٹمی طاقت ہے, لیکن ایٹمی طاقت کے نتائج کیا ہیں, 8 گھنٹے بجلی جا رہی ہے, کراچی میں 10 گھنٹے بجلی جا رہی ہے. یہ ایٹمی پاور کے ملک کی یہ حالت ہوتی ہے. ہم نے جاپان میں دیکھا وہاں بجلی نہیں جاتی, ہم نے امریکہ میں دیکھا بجلی نہیں جاتی. چلے سر دفاع تو چلے ناقابل تذکرہ بنا دیا, باقی تو جو مسائل ہیں ظاہر ہے. دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ آپ اگر اپنے آپ کو لوٹنے کے لیے پیش کریں تو پھر ٹھیک ہے, اگر آپ تنقید کر کے مزاحمتی جملے استعمال نہیں کریں گے, مزاحمت نہیں کریں گے برائی کی اور یہ کہ بیڈ گورننس کی, تو پھر کون اس کو اصلاح کرے گا. نہیں درست ہے آپ کیا سر, ہم تو ظاہر ہے, اور صحافت کی اصل بات یہ ہے کہ صحافی جتنے بھی ہیں آئینہ دکھاتے ہیں, مسائل پہ آواز اٹھاتے ہیں, عوام کی آواز ظاہر اقتدار کے ایوانوں تک پہنچاتے ہیں جو لوگ وہاں قیام پذیر ہوتے ہیں. اچھا, بڑی اہم بات کی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, اور انہوں نے کہا جی پاکستان کا آج اور کل جو ہے جمہوریت سے وابستہ ہے. تو یہ بات تو درست ہے سر, کیونکہ جمہوریت ہوگی کسی بھی شکل میں ہو, وہ بدترین آمریت سے بھی بہتر ہے جمہوریت, بدترین جمہوریت کیوں نہ ہو لیکن آمریت سے کہا جاتا ہے بہتر ہے. اس بات پہ تو آپ بھی بلیو کرتے ہیں؟ دیکھیے میں تو ایک بات سمجھتا ہوں کہ دیکھیے یہ ایک فیوڈل سوسائٹی ہے, اور یہ بلاول بھٹو جو ہے ان کا یہ جو کہنا کہ صاحب جمہوریت پاکستان میں جمہوریت ہے ہی نہیں. ابھی جو نیب کے قوانین بدلے ہیں, پہلے دن سے جب شہباز شریف صاحب آئے تھے, تو کیا یہ جمہوریت تھی؟ کیا یہ جو پارلیمنٹ اس وقت موجود ہے یہ جمہوری پارلیمنٹ ہے؟ یار دیکھیے آپ کا مطلب یہ کہ سمجھیے, کوشش کریں, یہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں لوگوں کو ذہنی طور پر اور جذباتی طور پر ایکسپلائٹ کرتے ہیں یہ لوگ کہ جمہوریت ابھی پاکستان میں 200 سال پہلے تک جمہوریت نہیں آ سکتے. پہلے فیوڈل سوسائٹی کو تو آپ ختم کریں, آپ جا کے دیکھیے کہ سندھ کے اندر کتنا مضبوط فیوڈل اسٹرکچر ہے. آپ توڑ سکتے ہیں فیوڈل اسٹرکچر. پنجاب میں بھی نہیں سر, فیوڈلزم تو ظاہر ہے ہمارے پڑوسی ملک نے آزادی کے ساتھ. سر دیکھیے یہ تو آپ تسلیم کریں نا کہ سر دیکھیے پھر اب بات تو بہت دور پہنچے گی. جب پاکستان بنا تو ہمارے پڑوسی ملک نے, جو ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا, انہوں نے ظاہر جاگیردارانہ نظام کا خاتمہ کیا, ہم آج تک نہیں کر سکے. تو جتنے بھی حکمران آئے ہیں کسی ایک کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے آپ. دیکھیے میں کسی ایک کو ذمہ دار نہیں, میں تو بلاول بھٹو صاحب جو فرما رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. وہ اسی مطلب پارٹی کے حصے دار ہیں کہ جو عوام کو گمراہ کر رہے ہیں جمہوریت کے نام پہ. جمہوریت ہے ہی نہیں بھائی. آپ تو کم پڑھے لے آدمی ہیں, آپ کتنی اچھی باتیں مجھ سے کر رہے ہیں کہ آپ جمہوریت ہے. آپ کیا صحافت کے ساتھ جو گزر رہی ہے جمہوریت ہے؟ کیا مطلب عدلیہ کے ساتھ جو گزر رہی ہے کیا جمہوریت ہے؟ یہ
ارے یہ دیکھیے یہ سب ایکسپلائٹیشنز ہیں, لوگوں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. میں ان کے جملے بتاؤں آپ کو, اگر آپ اجازت دیں ان کے جملے سنیے. وہ سمجھتے کہ یہ جو عوام ہے کیڑے مکوڑے ہیں, بس ان کو جاہل لوگ ہیں, ان کو بس اسی حال میں رکھو اور ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. دے آر ویری کلیور پیپل ہو آر رولنگ پاکستان. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر اس نظام کو تبدیل کیا جائے؟ یہ فرسودہ نظام ہے. ابھی شاید خزان عباسی نے کتنی مرتبہ بات کی, 3 مرتبہ بات کی ہے نا. میں نے اس کو ٹی وی پہ بھی سنا اور میں نے اخبار میں بھی پڑھا. انہوں نے کہا کہ یہ نظام ٹوٹ چکا ہے, یہ نظام فرسودہ ہو چکا ہے, یہ نظام ختم ہو چکا ہے, اس میں جان ہی نہیں ہے. This system cannot bring about any change. This system is dead now and we have to rejuvenate a new system, a system which can deliver to the people of Pakistan. نیا سسٹم کیا ہو سکتا ہے سر؟ بالکل, ہاں اچھی بات آپ نے کہی, بہت عمدہ بات. نیا سسٹم یہ ہو سکتا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز آپ کروا دیں, ہے نا. اس کے اندر کسی قسم کی مداخلت نہیں ہونا چاہیے کسی کی جانب سے. تو پھر آپ دیکھیے کہ نتائج کیا نکلیں گے انشاءاللہ تعالی. once there is a free and fair election without any rigging, without any participation of important people, very powerful people, you will see the result in Pakistan and you will see the first step towards the flourishment of democracy in Pakistan. اچھا چلیے جی, فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائے. اور الیکشن نظر آ رہے ہیں سر آپ کو اکتوبر نومبر میں؟ دیکھیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, میں اس موجودہ حکومت کی جو نیت ہے اس سلسلے میں زیادہ متاثر نہیں ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنا پیسرا بدلتے رہتے ہیں حالات کو دیکھ کر. تو وزیر اعظم نے بھی کہہ دیا سر کہ حکومت مدت پوری کرے گی اور گھر چلی جائے گی, اس کے بعد نگراں سیٹ اپ ہوگا اور پھر ظاہر ہے وہ 90 دن میں یا 90 دن کے اندر انتخابات ہو جائیں گے. بھائی جان میں آپ کی خدمت عرض کروں کہ یہ ہم اور آپ جو ہے نا اس بات پہ یقین رکھتے ہیں اور ہمارا یہ سوچ صحیح ہے کہ انتخابات ہو جانے چاہیے. لیکن دیکھیے میری سب سے بڑی بات ہے کہ who is sincere? If you are sincere with the people, sincere with the constitution, then actually you go according to the constitution. They are not going according to the constitution. اب یہ کہ یہ ابھی تک انہوں نے یہ کتنے دن باقی رہ گئے ہیں لیکن کوئی اس کا شائبہ بھی نہیں مل رہا. اب یہ کہہ رہے ہیں ہم یہ کریں گے وہ کریں گے اور ہم 1 سال بڑھوا سکتے ہیں, کانسٹیٹیوشن میں اس کی جگہ ہے. دیکھیے یہ ساری چیزیں جو ہے نا that will lead Pakistan to a cul-de-sac کہتے ہیں بند گلی میں پاکستان کو کھڑا کرنا. And they are responsible. یہ رسپانسبل ہیں کیونکہ انہوں نے صحافت کی آزادی کو ختم کر دیا, آزاد گفتگو کرنے والوں کو روک دیا اور ان کے سلسلے میں خوف پیدا کیا گیا. تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ کیا ڈو یو تھنک کہ اٹس اے پارٹ آف ڈیموکریسی اور ڈو یو تھنک اٹس اے ڈیموکریٹک کلچر؟ یہ نہیں ہوگا اور یہ الیکشن بھی میرا خیال ہے نہیں کروائیں گے. فی الحال ٹال مٹول سے کام لیں گے. آغا مسعود صاحب سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ آغا صاحب. اور بہرحال ان کی اپنی رائے و تجزیہ ہے, لیکن صاف طور پر حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جی اکتوبر نومبر میں الیکشن ہوں گے. خاص طور پر پاکستان کی 2 بڑی سیاسی جماعتیں جن کی بات کروں, نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی, ان کے ظاہری لیڈران بھی کہہ چکے ہیں کہ جی اکتوبر نومبر میں الیکشن ہوں گے کیونکہ یہ مدت پوری کرے گی حکومت. 12-13 اگست تک مدت ہے, اس کے بعد نگراں حکومت کا قیام عمل میں آ جائے گا. اور اس حوالے سے کہا جا رہا مشاورت بھی ہو رہی ہے, ایک نگراں وزیر اعظم اور جو بھی پورا سیٹ اپ بنے گا اس حوالے سے مشاورت بھی چل رہی ہے. یہ بڑا اہم بیان تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا, جنہوں نے کہا کہ عامر اور کٹ پتلیوں کا دور قصہ پارینہ ہو چکا ہے اور پاکستان کا آج اور کل صرف جمہوریت سے وابستہ ہے. یہ بالکل درست ہے, اور جمہوری نظام بھی میں ہی پاکستان کی بقا بھی ہے. اسی حوالے سے جدوجہد کی تمام سیاسی ہمارے جو لیڈران ہیں بڑے بڑے, جس کی میں بات کروں غالب بھٹو صاحب ہوں, محترمہ بینظیر بھٹو شہید, اور اب بلاول بھٹو زرداری صاحب اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں اور جدوجہد کر رہے ہیں. گو کہ تمام سیاسی جماعتوں کے سرکردہ رہنما بھی جمہوریت کے ہی حامی ہیں, اور کسی بھی شکل میں جمہوریت ہو, لیکن کم از کم یہ ہے کہ جمہوریت ہوتی ہے تو لوگوں کو روزگار بھی ملتا ہے, کہنے کی آزادی بھی ملتی ہے. اور اس وقت کی جو صورتحال ہے, خاص طور پر جب نے پروگرام کا آغاز کیا IMF کے حوالے سے, وزیر اعظم صاحب کا وہ یہ بیان بڑا اہم ہے کہ 12 جولائی کو IMF کی میٹنگ ہے اور انشاءاللہ معاہدہ ہو جائے گا. اور یہ بھی کہا انہوں نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا تھا, بڑی مشکل سے IMF ہم نے پروگرام کیا. اور یہ بات درست ہے, IMF کے اب جو پیسے ملیں گے اس کے ثمرات کب آنا شروع ہوتے ہیں, لیکن اس کے کچھ ثمرات تو ہمیں نظر آنا شروع ہوئے جب ڈالر ہمیں نیچے آتا ہوا نظر آئے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی. مزید نیوز اپڈیٹس کے لیے